ناظرین، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ ہمارا ہے یہ۔ آپ کو معلوم ہے کورس کا نام ہے ایڈریسنگ پرابلمز آف لرننگ تھرو پیڈاگوجی اینڈ ٹیکنالوجی۔ میرے ساتھ یاسر ہاشمی ہے۔ آج اور اب لاسٹ لیکچر میں ہم اس کو سمیٹنے کی کوشش کریں گے۔ ہم کافی ساری باتیں ہمارے پاس ہیں جو ہم کرنا چاہ رہے ہیں، اس میں 3-4 میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ان میں سے مختلف باتوں کو مختلف ٹائم سے اس لیکچر میں اور اس کے اگلے لیکچر میں ایپیسوڈ میں ہم ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایک تو ہم یہ ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے، اور آپ سے بھی ہماری گزارش ہوگی کہ آپ بھی ذرا اس کورس کو پیچھے کی طرف نگاہ ڈالیں اور دیکھیں کہ ہم نے کیا کرنے کی کوشش کی اس کورس میں، کیا مقصد کیا تھا اس کورس کا، کیا آبجیکٹو تھے اس کورس کے، ہم کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کورس اٹینڈ کرنے کے بعد، اس میں پارٹیسپیٹ کرنے کے بعد، اس کو دیکھنے کے بعد آپ کے بیہیویئر میں کیا چینج آئے گا۔ اگر آپ اسکول ٹیچر ہیں تو کلاس روم میں جا کے آپ کس طرح مختلف بیہیو کریں گے۔ اگر آپ کسی اسکول میں ایڈمنسٹریٹر ہیں تو آپ کے خیال میں آپ کی ایڈمنسٹریشن میں کیا فیکٹرز ہونے چاہیے، کیا پیرامیٹرز ہونے چاہیے جس کی بیسس پہ آپ یہ کہہ سکیں کہ آپ کے اسکول میں لرننگ، اماؤنٹ آف لرننگ، کوالٹی آف لرننگ بہتر ہو رہی ہے۔ اگر آپ بزنس کرنا چاہ رہے ہیں اسکولس کے اندر یا نیا اسکول کھولنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ نیا اسکول کھولنے کے اب نئے طریقے کیا ہو سکتے ہیں، انوویٹو طریقے کیا ہو سکتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا، ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ جو کنونشنل طریقہ ہے، آپ بہت بڑی زمین خریدیں، آپ ایک بہت شاندار عمارت اس پہ کھڑی کریں اور اس کے بعد پھر آگے چلیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے، اور اس کے بعد پھر کلاس روم اس کے بہت بعد میں آتا ہے، اسٹوڈنٹ ایڈمیشن اس کے بعد آتے ہیں، انویسٹمنٹ جو آپ کی ہے اس میں آپ چاہیں گے کہ پروفٹس آنے شروع ہو جائیں، وہ بہت عرصے کے بعد آتے ہیں۔ ہم چاہیں گے کہ اس کو بالکل الٹا کر دیں، کلاس روم سے ہم شروع کریں، چاہے وہ ایک دریا کے کنارے ہو، چاہے وہ سڑک کے کنارے ہو، چاہے وہ کہیں پر بھی ہو، اور وہاں پر ہم ایک اسکول کنسٹرکٹ کریں، ایک کلاس روم بنائیں۔ کلاس روم بے شک نہ بنائیں لیکن کلاس روم کا ایک ایٹماسفیئر بنا دیں، اور وہاں سے اسکول فرام باٹم ٹو ٹاپ بننا شروع ہو۔ تو یہ تو ایک ہم اس کورس پر ایک نظر ڈالنے کی کوشش کریں گے، اور ہم دیکھیں گے کہ کیا کمی بیشی رہ گئی۔ اگر آپ کوئی ریڈنگ مٹیریل آپ کو ہم دینا چاہتے ہیں وہ آپ دیکھ لیں۔ اس میں کافی چیزیں ایسی ہیں جس میں پچھلے 2-3 سالوں میں بے تحاشا چینج آیا ہے ٹیکنالوجی کے اندر، اور اس چینج کی وجہ سے اب یہ ممکن ہو گیا ہے جو کچھ ہم 2 سال 3 سال 4 سال پہلے نہیں کر سکتے تھے، اب وہ ممکن ہو گیا کہ ہم کر سکتے ہیں۔ تو ایک تو ہم یہ بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ یاسر سے میں گزارش کروں گا تھوڑی دیر کے بعد کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں کہ انہوں نے اس کورس کو جب شروع کیا تھا تو ان کی کیا ایکسپیکٹیشنز تھیں، وہ اس سے کیا سمجھ رہے تھے کہ یہ کس طرح انفولڈ کرے گا۔ ہمارے لیے ایک نیا ایکسپیرینس تھا یہ، اور آپ کے لیے بھی غالباً یہ نیا ایکسپیرینس ہوگا کہ یہ کورس کس ڈائریکشن میں جائے گا، اس لیے کہ بالکل ایک نئے طریقے سے ہم آپ کو نئی چیزیں بتانے کی کوشش کر رہے تھے۔ ایک تو ہم یہ بات کریں گے، دوسری بات یہ کریں گے کہ ریسنٹلی میرے پاس 1-2 کتابیں میں نے منگوائی تھیں امیزون سے، ان میں سے یہ والی کتاب آپ کو نظر آ رہی ہوگی، اسٹیٹوسفیئر ہے، مائیکل فلن کی کتاب ہے۔ مائیکل فلن کینیڈا میں پرائم منسٹر کے ایڈوائزر ہیں، کئی آنرری ڈگریز ان کے پاس ہیں، PhD ڈگریز ان کے پاس ہیں۔ وہاں پہ اسکولس کی جو ریفارمز ہوئی ہیں کینیڈا میں، اس کے غالباً ان کو آرکیٹیکٹ کہا جاتا ہے۔ یہ 80 پیجز کی کتاب ہے جو میرے خیال میں ہر ٹیچر کو، ہر وائس چانسلر کو، ہر ڈین کو یونیورسٹیز میں، اس لیے کہ ہر یونیورسٹی کا بھی یہ ایک فرض بنتا ہے کہ وہ پاکستان کے اندر اسکول ریفارمز کے بارے میں بات کر سکے۔ کیا اسکول میں پڑھایا جا رہا ہے، کیسے پڑھایا جا رہا ہے، ہم اپنی انرولمنٹ کیسے بڑھا سکتے ہیں، وہ ساری چیزیں تو ہم اس کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ اور اس کے ساتھ پھر ایک اور کتاب ہے جس کا اس میں کافی ڈیٹیل کے ساتھ ذکر ہے، کریٹنگ انوویٹرز، جس میں ان انوویٹرز کی زندگی کے بارے میں کافی ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا گیا، جو پچھلے 20 سالوں میں، 10 سالوں میں، 5 سالوں میں جنہوں نے دنیا میں ایک چینج لانے کی کوشش کی ہے۔ ان کی اسکولنگ کس طرح کی ہوئی تھی، ان کے پیرنٹس ان کے ساتھ کس طرح بیہیو کرتے تھے، ان کی پیرنٹنگ کس قسم کی ہوئی تھی، جب وہ اسکول جاتے تھے اور ان کو اسکول میں کوئی چیز بورنگ لگتی تھی تو پھر ان کے پیرنٹس نے ان کے ساتھ کیسے بیہیو کیا تھا۔ ہمارا پوتا آج کل اسکول جا رہا ہے اور وہ اکثر کہتا ہے کہ میں نے اسکول نہیں جانا، تو جو ٹیچر ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں، اور جو پیرنٹس کے دوست وغیرہ ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ سارے بچے اسکول جاتے ہیں۔ بھئی یہ کیا بات ہے کہ
یہ کوئی خاص بچہ تو نہیں ہے. اس میں آپ کو یہ نظر آئے گا, ہم ڈیٹیل میں یہ ڈسکس کریں گے کہ ایک خاص انوویٹر کے, جو کہ بہت زبردست انوویٹر ہے جس کا ہم ذکر بعد میں کریں گے, اس کے پیرنٹس نے ہمیشہ سے اس کو یہ احساس دلانے کی کوشش کی کہ وہ ایک خاص چیز ہے. سارے بچے اگر اسکول جا رہے ہیں, سارے بچے اگر کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں, سارے بچے اگر خاموش بیٹھے ہوئے ہیں, تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ بھی خاموش بیٹھے. انہوں نے کس طریقے سے اس کا راستہ خود سے متعین نہیں کیا, بلکہ اس کو خود سے ایک راستہ متعین کرنے کی اجازت دی. اور آپ دیکھ کے پریشان ہو گئے کہ ایک اسکول کے بعد اس نے دوسرا اسکول تبدیل کیا, پھر تیسرا اسکول تبدیل کیا, اور پیرنٹس بھی ساتھ ساتھ موو کرتے رہے. اس کے بعد میں تھوڑا سا یہاں سسپینس بنا دیتا ہوں, بعد میں ہم ڈسکس کریں گے. اس کے بعد وہ ایک بڑے ایکسپینسو پرائیویٹ اسکول میں اس کو داخل کیا, جس کے بارے میں ان کو یہ خیال تھا کہ شاید یہاں پہ جو لرننگ ہوتی ہے وہ بڑی خاص طرح کی ہوتی ہے. لیکن وہاں پر بھی انہیں بڑی ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی, وہاں پہ سوائے اس کے کہ وہ بہت ہی ایکسپینسو اسکول تھا, اور انہوں نے باتیں بہت کی ہوئی تھیں کہ ہم ڈسکشن بیسڈ لرننگ کرتے ہیں, پرابلم سالونگ بیسڈ لرننگ کرتے ہیں, لیکن ادروائز ان کے بچے کے لیے وہ کوئی ایسا مزیدار ایکسائٹنگ ایکسپیرینس نہیں تھا. تو اس کے بعد اس نے وہ اسکول بھی کچھ عرصے کے بعد چھوڑ دیا, اور پھر اسٹینفورڈ یونیورسٹی وہ چلا گیا, اور وہاں پر اس نے کچھ کورسز کیے اور وہ پاس کر لیے. جب اس کے کچھ 1 یا 2 کورسز رہتے تھے پاس کرنا, تو اس نے اپنے پیرنٹس سے کہا کہ میں تو بہت بور ہو گیا ہوں یہاں, تو میں تو اب اس کو چھوڑنا چاہتا ہوں. اسٹینفورڈ پرائیویٹ یونیورسٹی ہے, مہنگی یونیورسٹی ہے, اور کچھ کورسز ایسے تھے جو اس کو بہت مزیدار لگے. ان کورسز کو کرنے کے بعد اس نے کہا کہ اب تو باقی جو کورسز ہیں وہ تو بالکل مجھے انٹرسٹنگ نہیں لگتے, ایکسائٹنگ, میں وہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. وہ چھوڑنے کے بعد جب وہ اس کے پیرنٹس نے اس پر بھی اعتراض نہیں کیا, ایسے بہت کم پیرنٹس ہوتے ہیں. اس کے بعد پھر اس کی کہانی انوویشن کی شروع ہوتی ہے, ایپل کے ساتھ انوویشن کی شروع ہوتی ہے, آئی فون کی کہانی شروع ہوتی ہے, اس لیے کہ ہی واز دا چیف آرکیٹیکٹ آف آئی فون. تو وہ بھی ہم آپ کو کروائیں گے, اور کس طرح اس کی پیرنٹنگ کی گئی, کن کورسز نے اس کو ایکسائٹ کیا, کیا خاص بات تھی ان کورسز میں, ان کا ہم سارا ذکر کریں گے. لیکن اس سے پہلے کہ ہم یہ سارا کچھ کریں, میں یاسر سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنے ایکسپیرینسز, اپنے ایکسپیکٹیشنز اس کورس کے بارے میں, ہم ان ایکسپیکٹیشنز پہ کتنا اترے ہیں اس کے بارے میں بڑے فرینکلی ہمیں بتائیں, اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتانے کی کوشش کریں کہ یہ جو کورس ہم نے آپ کو پریزنٹ کیا, اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ہم آپ کو کچھ فارمولے بتا دیں, کوئی طریقہ کار بتا دیں کہ اگر آپ یہ چیزیں استعمال کرنا شروع کر دیں یا ان چیزوں پہ عمل کرنا شروع کر دیں تو آپ کلاس روم میں لرننگ کو بڑھا سکتے ہیں, پرابلمز آف لرننگ کو سالو کر سکتے ہیں. یہ ایک پروسیس ہے جس کو کہ مستقل انوویٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو ہم نے تو آپ کو صرف کچھ غالباً مسائل بتانے کی کوشش کی ہوگی. یہ میں یاسر پہ چھوڑتا ہوں. یاسر ہاشمی. میرے خیال میں اس کورس کے بارے میں اگر پیچھے میں دیکھوں کہ ہم نے کیا کیا ہے اس کورس کے اندر, 2-3 چیزیں مجھے لگتی ہیں جو مزیدار ہوئی ہیں. ایک تو یہ کہ جو ٹریڈیشنل کلاس روم ہے اس کو, کیونکہ وہ ہم سب اس میں سے گزرے ہیں, اس لیے شاید اس کا نقشہ ہماری آنکھوں پہ اس طرح سے واضح نہیں ہے, کیونکہ وہ ایکسیپٹ ہم نے اتنے انٹرنلائز ایکسیپٹ کر لیا کہ اس کے کیا کیا پیسز ہیں, اس سے باہر نہیں نکل سکتے, اس سے باہر نہیں نکل سکتے اپنے. تو کیا کیا اس کے پیسز ہیں, وہ پیسز کیا کر رہے ہیں, ان کی پیسز کی شارٹ کمنگز کیا ہیں. تو مثلاً یہ چیز کہ ایک اسٹینڈرڈ کلاس روم میں انڈیویجول کی لرننگ سپیڈ کو کیٹر نہیں کیا جا سکتا, یا مشکل ہوتا ہے وہ کرنا. نہ صرف یہ کہ ہم ان کی سپیڈ پہ انڈیویجول اسٹوڈنٹس کو نہیں پڑھا سکتے, ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کون سا اسٹوڈنٹ کون سی سپیڈ پہ جا رہا ہے, کیونکہ فیڈ بیک فرق ٹائم پہ ہوتی ہے. تو یہ ایک بہت موٹی سی چیز تھی, یہ ہوتی نہیں ہے. تو یہ ایک بہت موٹی سی چیز تھی کہ ڈیزائن کیوں ڈیزائن کیا تھا اسٹینڈرڈ کلاس روم, کیا وہ ہسٹوریکل وجہ تھیں جس کی وجہ سے کلاسیکل کلاس روم ڈیزائن کیا گیا, اور اب کیا ہمیں کوئی نئی چیز چاہیے. تو ہم مثلاً اس کے بارے میں ہم نے کافی ٹائم اسپینڈ کیا کہ دیکھیں یہ جو ہمارا ٹریڈیشنل کلاس روم ہے یہ بہت سے ہمارے طلباء ہیں جن تک پہنچ نہیں سکتا. تو وہ جو ورک شاپوں میں کام کر رہے ہیں, جن کے ہمارے پاس پیسے نہیں ہے کہ ہم انویسٹ کریں کلاس روم کہیں بنانا, کہیں کچے کے علاقے میں کلاس روم بن ہی نہیں سکتے وہاں پہ, لیکن وہاں پہ لوگ رہ رہے ہیں, بچے ہیں جو پڑھنا چاہتے ہیں وہ وہاں پہ ہیں. تو ایک تو وہ ہوا کہ اس کی ان بلٹ لمیٹیشنز کیا ہیں ٹریڈیشنل کلاس روم کی. پھر اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا کہ
اگر ہم ٹریڈیشنل کلاس رومس کو چھوڑ دیں تو ہمارے پاس کیا کوئی جو نئی ٹیکنالوجی ہے وہ کیا کیا نئے راستے دکھاتی ہے کہ ٹریڈیشنل کلاس روم کے نہ ہونے کے باوجود ہم ٹیچنگ وہاں پہ کر دیں. تو ہمارے پاس ایک یہ آئیڈیا ہے کہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ انسٹنٹ فیڈ بیک ہمیں دے سکتی ہے. ٹیکنالوجی جو ہے وہ ڈفرینٹ لرننگ ریٹس کو اسٹوڈنٹس کو کیٹر کر سکتی ہے. ٹیکنالوجی جو ہے وہ ایک ٹیبلٹ اگر ہمارے پاس ہو تو ہم کہیں پہ بھی ایک ورچوئل کلاس روم بنا سکتے ہیں جہاں پہ اگر ٹیچر جو ہے وہ ویک ہے یا نان ایگزسٹنٹ بھی ہے تو تب بھی کچھ حد تک ٹیچنگ ہو سکتی ہے. تو یہ ایک پورا اور اگر وہ ٹھیک ٹھاک ہے تو مزید ٹیچنگ ہو سکتی ہے. تو ایک تو یہ پورا سلسلہ ہو گیا. پھر ایک اور طرح سے ہم نے دیکھا جب ہم یہ ٹریڈیشنل کلاس روم کو جب ہم اینالائز کر رہے تھے جب اس کے پیسز ری ارینج کر رہے تھے تو ہم نے دیکھا بھائی اس میں جب یہ کام کرتا ہے تو اس میں کیا کیا ویریبلز ہوتے ہیں, کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں جو امپیکٹ کرتی ہیں. ان کو آئیڈینٹیفائی کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم ٹریڈیشنل کلاس روم بھی بنانے لگے ہیں تو ہو سکتا ہے اگر ہمیں یہ پیسز پتا ہوں تو ہم بہتر ٹریڈیشنل کلاس روم اپنی ٹیچنگ کو زیادہ افیکٹو کر سکیں. یہ میں اس کے بارے میں سوچا تھا. یہ اسی طرح ہے کہ سبجیکٹ کے بارے کو کیا آپ نے پڑھانا ہے وہ سبجیکٹ آنا وہ تو اس طرح ہوتا ہے کہ آپ کو چیس کے پتا ہو کہ کون سے پیس کی کیا موو ہوتی ہے, لیکن یہ پتا ہونا کہ 6-8 تو پیسز ہوتے ہیں چیس میں, ان کی الگ الگ مووز ہوتی ہیں. اس سے آپ کو یہ نہیں پتا چلتا کہ گیم کس طرح کھیلتے ہیں. تو اب مجھے پتا ہے کہ پیس اس طرح کرتے ہیں لیکن گیم کی اسٹریٹجی چیس کی الگ ہوتی ہے. تو میرے خیال میں ٹیچنگ کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ٹیچنگ اور سبجیکٹ کی وہی ریلیشن شپ ہوتی ہے جو چیس موو اور چیس اسٹریٹجی کی ہوتی ہے. تو ہم یہ سوچنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ کہ ٹریڈیشنل کلاس روم میں کیا وہ ٹیکنیکس ہیں جو زیادہ افیکٹو بنا سکتی ہیں. تو اس میں ہم نے بات کی اس قسم کی چیز کی کہ سوشل پریزنس ہو, کہ اسٹوڈنٹس آپس میں اور ٹیچر اور اسٹوڈنٹس مل کے ایک کمیونٹی آف لرننگ بنائیں, کہ جو انسانوں کے آپس میں جو ایموشنز ہوتے ہیں, جو ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے, جو کمپٹیشن ہوتا ہے, جو کامریڈ شپ ہوتی ہے, یہ سارے ایموشنل سوشل پیسز جو ہیں یہ لرننگ میں کس طرح پلگ ہو سکتے ہیں. کہ اسٹوڈنٹس مل کے آپس میں بات کر رہے ہوں, وہ ایک پلان بنا رہے ہوں کہ اچھا یہ پرابلم ہم نے سالو کرنا ہے تو اس طرح ہم کوآرڈینیٹ کر دیتے ہیں. اور اس کا یہ سوشل پریزنس کا امپورٹنس اس کی ہے کہ ٹیچنگ ہم کسی مقصد کے لیے کر رہے تھے نا, ہم اسٹوڈنٹس کو ایک جاب مارکیٹ کے لیے, ایک کمیونٹی میں جانے کے لیے پریپیئر کر رہے ہیں. وہاں پہ جب نالج استعمال ہوتی ہے تو اس کے اندر سوشل پریزنس جو ہوتی ہے وہ بہت سینٹرل ہوتی ہے. پورا مینجمنٹ کا ڈسپلن اس کا مقصد ہی ہے کہ وہ سوشل پریزنس کو آرگنائز کر سکے تاکہ وہ پروڈکٹیوٹی ڈلیور کرے. تو ہم سوشل پریزنس کی ہم نے بات کی, ہم نے کوگنیٹو پریزنس کی بات کی کہ بہت ضروری ہے یہ آج کل کے کلاس رومز میں کہ اسٹوڈنٹس کو یہ نہ سوچا جائے کہ وہ ایک بلینک سلیٹ ہے جس میں ٹیچر نے آ کے کچھ لکھنا ہے, یا وہ ایک ٹیپ ریکارڈر ہے تو آگے سے ٹیچر لیکچر بول رہا ہے, انہوں نے لیکچر ریکارڈ کر دیا, اس کے بعد انہوں نے ایگزام کے وقت وہ لیکچر ریپروڈیوس کرنا ہے. ہم نے اس بات کی نشاندہی کی کہ لرننگ از اباؤٹ مینٹل آپریشنس. آپ لاجک ہو, آپ کی ڈیڈکشن ہو, آپ کی پرابلم سالونگ ہو, آپ کی ہائپوتھیسس جنریشن ہو, ہائپوتھیسس ٹیسٹنگ ہو, یہ جتنا رچ کوگنیٹو ایٹماسفیئر کلاس روم میں کریٹ ہوگا اتنا ہی افیکٹو وہ کلاس روم ہوگا. تو ہم نے یہ موٹی موٹی باتیں کی کچھ کہ کلاس روم اور لرننگ کیسے افیکٹو ہو سکتی ہے, اور یہ لمیٹڈ نہیں ہے یہ ٹریڈیشنل کلاس روم میں بھی ہم اگر اس کے بارے میں سوچیں تو ہماری ٹیچنگ اور لرننگ جو ہے وہ بہتر ہو سکتی ہے. لیکن اس کے اندر جب ٹیکنالوجی کا ایلیمنٹ لائیں تو 2-3 اور راہیں کھلتی ہیں ہمارے لیے. ایک تو یہ کہ ٹیکنالوجی کے تھرو ہم ان سب چیزوں کو انہینس کر سکتے ہیں. ہم ٹیکنالوجی کے تھرو یہ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ کب کوگنیٹو پریزنس ہے, کب کوگنیٹو پریزنس نہیں ہے. ہم ٹیکنالوجی کے تھرو سوشل پریزنس کو انہینس کر سکتے ہیں. ہم ٹیکنالوجی کے تھرو ٹیچنگ پریزنس کو انہینس کر سکتے ہیں کہ ٹیچر کا جو رول ہے
as a source of problem setting, as a source of problem solving, وہ انہانس ہو جائے. اور اس کے علاوہ ٹریڈیشنل کلاس روم میں تو ٹیکنالوجی کے استعمال سے یہ وہ ٹریڈیشنل کلاس روم کو زیادہ افیکٹو کیا جا سکتا ہے. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کس طرح ٹیکنالوجی کے استعمال سے جو ٹیچر کا رول تھا اور جو ٹیکسٹ بک کا رول تھا اور جو اسٹوڈنٹس کا رول تھا وہ اب ریڈسٹریبیوٹ ہو گئے. تو اب ایسی ٹیکسٹ بکس ہم ای ٹیکسٹ بکس ایسی ہو سکتی ہیں جو ایک ہی ٹیکسٹ بک کے اندر ٹیچنگ بھی ہو رہی ہو، اسیسمنٹ بھی ہو رہی ہو، سوشل پریزنس بھی آ رہی ہو، کوگنیٹو پریزنس بھی آ رہی ہو، ٹیچنگ پریزنس بھی آ رہی ہو. تو ٹیکنالوجی جو ہے وہ جو ٹریڈیشنل رولز دے کہ ٹیچر نے کیا کرنا ہے، اسٹوڈنٹس نے کیا کرنا ہے، کلاس روم نے کیا کرنا ہے، لائبریری نے کیا کرنا ہے، یہ سارے رولز جو ہیں وہ مکس اپ ہو رہے ہیں. اور اس سے بہت ساری پاسبلٹیز، پوٹینشیلز، اپرچونٹیز کھلتی ہیں. اور اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ آج سے 10-20 سال کے بعد ہم جب کلاس روم میں جائیں گے یا کلاس روم کے بارے میں سوچیں گے تو وہ کلاس روم نہیں ہوگا جس میں ہم آج کل ہوتے ہیں. چینج تو وہ ہوا ہوگا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم ڈو وی وانٹ ٹو بی لیڈرز ان دس چینج، ڈو وی وانٹ ٹو بی انوویٹرز ان دس چینج، ڈو وانٹ ٹو بی ان دا فرنٹ آف دا ورلڈ in leading this change. تو یہ ٹیکنالوجی اور کلاس روم کی باتیں ہوئیں. اس کے علاوہ ایک مستقبل کا نقشہ بھی ہم نے اس میں کھینچنے کی کوشش کی ہے کہ لرننگ کا اگلے 5-10 سال میں پرپز کیا ہوگا. جو انڈسٹری ہے، جو دنیا ہے، وہ اپنے ورکر سے، اپنے اسٹوڈنٹ سے کیا مانگ رہی ہوگی جو کہ ہمیں آج ڈلیور کرنا ضروری. اس کے اندر ہم نے بہت سی چیزیں، ہم نے انوویشن کی سینٹرل رول آف انوویشن کہ اسٹوڈنٹس میں نہ صرف یہ صلاحیت ہو کہ وہ ایک کوئی ٹاپک کو ان کو پتا ہو، بلکہ وہ کریٹیولی اس ٹاپک کو استعمال کر سکیں. اگر آپ میتھمیٹکس ہیں تو آپ نہ صرف یہ کہ کتاب میں دیے ہوئے پرابلم سالو کر سکیں، بلکہ آپ دنیا میں میتھمیٹیکل پرنسپلز آئیڈینٹیفائی کر کے ان پرابلم خود سیٹ کریں، کوشچن خود سیٹ کریں اور اس کا آنسر خود نکالیں. تو یہ جو انوویٹو ایلیمنٹ جو ہے ٹیچنگ کا، جو ہماری ٹریڈیشنل ٹیچنگ میں ویک ہے، ہماری ٹریڈیشنل ٹیچنگ میں اور ٹریڈیشنل کلاس روم میں میرے خیال میں کافی ایمفیسس ہے کہ جی یہ بس چیز ہے، آپ نے یہ چھاپا مارنا، اس کے اندر اس کو چینج نہیں کرنا، اس کو آگے نہیں بڑھانا، اس کو اینالائز نہیں کرنا، پرابلم سالونگ نہیں کرنی، پرابلم ہائپوتھسس جنریشن نہیں کرنی. ہم نے یہ آگے کا جب نقشہ کھینچا تو ہمیں لگا کہ یہ کچھ ایلیمنٹس ہماری ٹریڈیشنل کلاس روم میں ویک ہیں جو کہ ہمیں اسٹرینگتھن کرنے پڑیں گے. اور اس کے بارے میں بھی ہم نے دیکھا کہ ٹیکنالوجی کو کس طرح استعمال کیا جا سکتا ہے کہ ہم جو پیڈاگوجی ہے، ہم جو ہمارے کلاس روم گولز ہیں ان کو ہم کس طرح تبدیل کر دیں کہ ہمارے گول یہ نہ ہو کہ اس سوال کا جواب آنا چاہیے، بلکہ ہمارا گول یہ ہو کہ یہ اگر اس چیز کے بارے میں دیکھیں تو اس میں 5-6 اچھے سوال ہوتے کیا ہیں، خود آئیڈینٹیفائی کریں، بجائے کہ جواب دیں وہ سوال آئیڈینٹیفائی کرنا سیکھیں اسٹوڈنٹس. تو یہ ایک مختصر سا ہمارا اوور ویو تھا جو مجھے موٹی موٹی باتیں نظر آئیں کہ یہ مزیدار چیز ہوئی ہے. جی یاسر، میں آپ سے تھوڑی دیر کے بعد پوچھوں گا کہ اس میں ہماری شارٹ کمنگز کیا رہتے ہیں اور ہمارے ناظرین کو مزید کیا کچھ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ یہ حرف آخر نہیں ہے مزید آگے بڑھنے کے لیے. لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ سے یہ پوچھوں، میں آپ کی باتوں پہ 2 چیزوں پہ کامنٹ کرنا چاہوں گا. آپ نے یہ کہا کہ اسٹوڈنٹس کو ایمپاور کرنا ہے ہم نے، اور دوسری بات آپ نے یہ کی کہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ اس کا جو ایفیکٹ ہے، اس کا جو یوز ہے، اس کی جو پاور ہے، اس کو ہم فائدہ اٹھاتے ہوئے بہت کچھ کر سکتے ہیں. تو ناظرین، یہی کتاب مائیکل فلن کی جو میں نے آپ کو بتائی تھی، اسٹریٹوسفیئر کے نام سے یہ کتاب ہے. انٹیگریٹنگ، اس کے نیچے ہے اسٹریٹوسفیئر بائی مائیکل فلن، انٹیگریٹنگ ٹیکنالوجی، پیڈاگوجی اینڈ چینج نالج. اچھا، اس میں پہلے میں امپاورمنٹ کی بات کر دوں. یہ کہتا ہے کہ اس کے نزدیک امپاورمنٹ، اور یہ اب ایک سارٹ آف یونیورسل ڈیفینیشن بن گئی ہے کہ ٹیچر کا جو بنیادی رول ہے کلاس روم کے اندر، یا اسٹوڈنٹس جب کلاس میں آتے ہیں
چاہے وہ ڈسٹینس کلاس روم ہو, چاہے وہ کنونشنل کلاس روم ہو, تو ہم ان کے بیہیویئر میں کیا چینج لانا چاہتے ہیں. جو کانٹینٹ وہ پڑھتے ہیں اس کانٹینٹ کو ریپروڈیوس کرنا ہماری ضرورت نہیں ہے یا اسٹوڈنٹس کی ضرورت نہیں ہے. یہ ڈیفائن کرتا ہے امپاورمنٹ کو. مینس اسٹوڈنٹس کین گو آؤٹ اینڈ اپلائی واٹ دے ہیو لرنڈ ٹو دا پرابلمس دیٹ دے ہیو نیور سین بفور ود پارٹس دیٹ دے ہیو نیور یوز بفور. کہ مطلب وہ کوئی ایسی چیز بنا سکیں, ایسی چیز سوچ سکیں جس میں وہ پارٹس استعمال ہوتے ہیں جو انہوں نے کبھی دیکھے نہ ہوں, ایسی ٹیکنیک استعمال کریں جن کا ان کو پہلے کبھی پتہ نہ ہو, لیکن ہم ان کو امپاور کر دیں کہ وہ یہ نئی انوویشن جو ہماری نئی صدی کی انوویشنز ہیں اس میں جا کر وہ کامیاب ہو سکیں. اس پہ ہم دوبارہ آئیں گے. اب میں تھوڑا سا ٹیکنالوجی کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا اسی کتاب کے حوالے سے. یہ کہتا ہے مائیکل فلن, بڑی اچھی کتاب ہے, بڑے مزیدار طریقے سے لکھی ہوئی ہے, کہ ٹیکنالوجی اس وقت پوری دنیا میں, چاہے وہ پاکستان ہو چاہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹس ہو, ٹیکنالوجی ود اٹس ٹریمینڈوس کوانٹٹی اینڈ ایملیس کوالٹی, کہ بے تحاشا کوالٹی آ گئی ہے اس میں, بے تحاشا کوانٹٹی اس میں آ گئی ہے. اب ہم 3G یا 4G کی بات کر رہے ہیں, لیکن ہمیں ایگزیکٹلی پتہ نہیں ہے کہ اس کوالٹی کا ہم کریں گے کیا. تو یہ ایک بڑی اہم اس نے بات کی. میں مزید اس پہ کامنٹ نہیں کروں گا آپ. اس کے بعد اس نے یہ کہا ہے کہ ٹیکنالوجی کی تو یہ صورتحال ہے کہ بے تحاشا ٹیکنالوجی پاکستان کے اندر, گاؤں کے اندر, سب جگہ, اور کوالٹی بے تحاشا. اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ کرنٹ سسٹم آف ایجوکیشن از ٹو کاسٹلی اینڈ ڈیڈلی بورنگ. اچھا, اب یہ کاسٹلی کی بات ہم دوبارہ کریں گے, لیکن یہ 3-4 چیزیں جو وہ جن کا وہ ذکر کرتا ہے وہ میں چاہوں گا کہ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ ٹیکنالوجی کے ذریعے سے کیا چیز ممکن ہو سکتی ہے. ارریزسٹیبلی انگیجنگ ایک آپ بنا سکتے ہیں ایک ایٹماسفیئر کلاس روم کا, جس میں بے تحاشا انٹریکٹیویٹی ہو, جس کی وجہ سے بورنگ بالکل ختم ہو سکتی ہے. ایلیگینٹلی ایفیشینٹ, اویلیبل ایوری ویئر اینڈ ایٹ اینی ٹائم. یعنی یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ 24 گھنٹے ہفتے میں 7 دن اور مہینے میں تمام دنوں میں وہ ٹیکنالوجی آپ کو ایک ٹیچنگ پریزنس بھی دے سکتی ہے, سوشل پریزنس بھی دے سکتی ہے, اور ایک کوگنیٹو پریزنس بھی دے سکتی ہے. صرف کلاس روم کی بات نہیں ہو رہی. اور سب سے آخر میں یہ چوتھا پوائنٹ ہے کہ ریئل لائف پرابلم سالونگ. تو یہ 4 چیزیں جو ہیں, ارریزسٹیبلی انگیجنگ, ایلیگینٹلی ایفیشینٹ, اویلیبل ایوری ویئر ایٹ اینی ٹائم, اینڈ ریئل لائف پرابلم سالونگ. اچھا, اس کے بعد تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں. اب وہ یہ کہتا ہے, اور یہ جو اس نے بات کی بڑی میننگ فل ہے. آپ کو یاد ہوگا ناظرین کہ ہم نے ذکر کیا تھا کہ پاکستان میں تقریباً 5 ملین بچے ایسے ہیں جو ہائی اسکول جا سکتے ہیں. وہ ہائی اسکول کیسا ہے یا اس میں کوالٹی کیسی ہے ہم اس کی بات نہیں کر رہے. اور تقریباً 5 ملین بچے ایسے ہیں جو ہائی اسکول جاتے جاتے ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں. ان بچوں کے لیے ہم جو کنونشنل اسکولز ہیں وہ نہیں بنا سکتے. اگر ہم ان کے لیے کتابیں بھی چھاپنا چاہیں, صرف کتابیں بھی چھاپنا چاہیں, تو وہ ہی بہت مصیبت والا کام ہے. 5 سال کے بعد جو آبادی جس طریقے سے بڑھ رہی ہے, ان کی تعداد اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ ہمارے پاس کاغذ نہیں ہوں گے چھاپنے کے لیے. اچھا, اب یہ جو مائیکل فلن ایک بہت کیا کہنا چاہیے اہم بات کر رہا ہے, بہت پاورفل بات کر رہا ہے, بہت سخت بات کر رہا ہے. اینڈ جس پوزیشن سے یہ بات کر رہا ہے اس پوزیشن کو آپ اپریشیٹ کر سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ٹیکنالوجی اور پیڈاگوجی, رائٹ ٹیکنالوجی اور رائٹ پیڈاگوجی کے ذریعے سے یو کین ڈبل دی اماؤنٹ آف لرننگ ان دا کلاس, یا یہاں پر بھی وہ لرننگ ایکسپیرئنس ہو رہا ہے. ڈبل دی اماؤنٹ آف لرننگ, یو کین ڈبل دی انرولمنٹ, اینڈ یو کین ہاف دی کاسٹ. اچھا, اب یہ چیز جو ہے اس وقت اگر ہمارے ناظرین کوئی پلانرز یہ دیکھ رہے ہیں, ایڈوائزرز یہ دیکھ رہے ہیں, اکانومسٹ یہ دیکھ رہے ہیں, ان کے نزدیک یہ چیز سوچنے والی ہے کہ ڈبل دی اماؤنٹ آف لرننگ, ڈبل دی انرولمنٹ. مثلا ہمارے 5 ملین بچے جو ہیں وہ تو اسکول جا رہے ہیں, 5 ملین نہیں جا سکتے, وہ ان کا بھی مسئلہ حل ہو سکتا ہے ایٹ ہاف دی کاسٹ. وہ یہ کہتا ہے کہ اس وقت جو سسٹم ہے وہ نہ صرف ڈیڈلی بورنگ ہے, وہ بہت کاسٹلی ہے اور اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو ہم کاسٹ بچا کے, کاسٹ آدھی کر کے, یہ نمبر غالباً اس نے ویسے ہی دے دیے ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ بہت زیادہ کاسٹلی ہے سسٹم. لرننگ کا اماؤنٹ آپ ڈبل سے بھی زیادہ کر سکتے ہیں اور انرولمنٹ کو بھی بڑھا سکتے ہیں. آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے یاسر؟ یہ اس سے مجھے ایک اسٹڈی یاد آئی, وہ اس کے اندر
ٹیکنالوجی اسپیسیفکلی آئیڈینٹیفائی نہیں ہوئی تھی. اس میں صرف یہ تھا کہ انہوں نے ایک بہت بڑا سیمپل لیا تھا ٹیچرز کا, آئی تھنک میتھمیٹکس کے اوپر تھی پرائمریلی اسٹڈی, اور انہوں نے کہا تھا کہ اچھا یہ سب ٹیچرز ہیں, اور انہوں نے کیلکولیٹ کیا کہ اچھا یہ سب ٹیچرز نے پڑھایا اور ان کے کتنے اسٹوڈنٹس جو ہیں اس اسٹینڈرڈائز ٹیسٹ میں پاس ہوتے ہیں. تو یعنی ہم دیکھ رہے ہیں کہ افیکٹو لرننگ کس طرح ہوئی. تو انہوں نے کہا کہ کچھ ٹیچرز جو تھے وہ اتنے انفیکٹو تھے کہ ان کی کلاس روم میں 1/3 سے بھی کم بچے اس لیول پہ پہنچے, اور کچھ ٹیچرز تھے ان کی ٹیکنیکس پیڈاگوجی فرق تھی اور وہ ان کے 100% سکسیس ریٹ تھا. تو انہوں نے کہا کہ اماؤنٹ آف لرننگ ان ریالٹی جو ٹیچرز جن کی 100% سکسیس ریٹ ہے وہ 3 گنا ان بچوں کو پڑھا رہے ہیں جن کے 1/3 کمپیئر ٹو دوز ٹیچرز جن کے 1/3 بھی کلاس روم میں اسٹوڈنٹس نے وہ کوالٹی ریچ نہیں کی. تو یہ اس میں یقیناً صرف پیڈاگوجی کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ. اب وہاں اس وقت, یہ بہت پہلے کی رپورٹ کی میں بات کر رہا ہوں, یہ 10-15 سال پہلے میں نے پڑھی تھی میرے خیال میں. اس وقت مسئلہ یہ تھا کہ وہ جو ٹیچر جو 3 گنا پڑھاتے ہیں ورسز وہ ٹیچر جو 1/3 پڑھاتے ہیں, ان ٹیچرز کو ہم کاپی نہیں کر سکتے. سروس ٹیچنگ از اے سروس ایریا, تو آپ وہ ان کو اسکیل اپ نہیں کر سکتے. لیکن ٹیکنالوجی جو ہے وہ پاسبلٹی کھولتی ہے کہ آپ ان کو اسکیل اپ کر لیں. تو یعنی کہ ہر بچے کو دا بیسٹ ٹیچر ان دا ہول کنٹری اور دا ہول ورلڈ از وایا ٹیکنالوجی دا کلاس روم ٹیچر, اور ایٹ لیسٹ دا ٹیکسٹ بک ٹیچر آف ایوری چائلڈ ان دا کنٹری. تو آپ اسٹریٹ فارورڈ یہ, کیونکہ ہم نے ایک کمزوری ہماری اس کورس کی تھی کہ ہم نے بہت زیادہ جو آئیڈیاز تھے ان کی ابھی کیونکہ نئے آئیڈیاز ہیں ان کی اتنی امپیریکل سپورٹ نہیں ہے. تو میں یہ اسٹڈی مجھے یاد آئی کہ امپیریکلی لرننگ ریٹس آر میسولی ڈفرنٹ. ٹیچرز اگر پیڈاگوجی ٹیکنیک ان کی افیکٹو ہو تو لرننگ ریٹ میں بہت ڈرامیٹک فرق پڑتا ہے. تو یہ اسی حوالے سے یاسر کے یہ لرننگ ریٹ میں, انتھوزیازم میں, ایکسائٹمنٹ میں کتنا فرق پڑتا ہے, یہ وہی کتاب مائیکل فلن کی, اس نے ایک اسٹڈی دی ہوئی ہے یہاں پہ نارتھ امریکہ کے اندر جس میں لاس آف اسٹوڈنٹ انتھوزیازم اور ایکسائٹمنٹ فار اسکول بائی گریڈ لیول. اب یہ بڑی مزیدار اسٹڈی ہے. پرسنٹیج آف اسٹوڈنٹس جو انتھوزیاسٹک ہیں, ایکسائٹڈ ہیں, اور اس کے ساتھ ہی پھر سارا کچھ آگے چلتا ہے. وہ کہتا ہے کہ گریڈ 1 میں 90% سے اوپر اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ انتھوزیاسٹک ہوتے ہیں, گریڈ 2 میں تقریباً 82% رہ جاتے ہیں, گریڈ 3 میں 76%. یہ مستقل کرو نیچے آ رہی ہے. اس کے بعد یہ گریڈ 4 میں 74% رہ جاتے ہیں, 5 میں 65 رہ جاتے ہیں, 7 میں 48 رہ جاتے ہیں, اور جب تک وہ ہائی اسکول میں پہنچتے ہیں تو 37% رہ جاتے ہیں. اچھا, یہ وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ کٹ پوائنٹ ہے جہاں پہ نارتھ امریکہ کے اندر, خاص طور پہ یونائٹڈ اسٹیٹس میں, بچے ہائی اسکول سے ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں, اور صرف وہ بچے پھر رہ جاتے ہیں جو کسی وجہ سے اپنی ایکسائٹمنٹ برقرار رکھ سکتے ہیں یا کوئی اور وجوہات ہیں جن کی. اب اگر ہم 10ویں کلاس سے 10ویں گریڈ سے 11ویں اور 12ویں میں جائیں تو جو پرسنٹیج بچوں کی ایکسائٹڈ ہے وہ بڑھنی شروع ہو جاتی ہے آؤٹ آف دوز چلڈرن جو اب رہ گئے ہیں. تو پاکستان میں بھی تقریباً کچھ اسی قسم کی کرو آپ کے خیال میں بنے گی؟ پاکستان میں ہم نے کبھی یہ میجر کرنے کی کوشش نہیں کی ایکسائٹمنٹ لیول جو ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ یہ اسی طرح کی کرو بنے گی. اور یہ آپ سوچیں کہ یہ امریکہ اور کینیڈا کے ہائی اسکولز کی بات ہو رہی ہے جہاں پہ اگر ٹریڈیشنل ہم چیزیں دیکھیں کہ بلڈنگ کتنی خوبصورت ہے, آسائشیں کیا ہیں, پلے گراؤنڈ ہے, یہ ہے وہ ہے, وہاں پہ بہت بائی لا یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو ہمارے جو ٹریڈیشنل کلاس روم کے جو لوازمات ہیں وہ پورے موجود ہیں, لیکن کلیئرلی ان سے یہ اتنا اثر نہیں پڑ رہا. مطلب کہنے کا یہ کہ ہمارے بیکن ہاؤس یا سٹی اسکول یا گرامر اسکول کے ان سے بھی بہتر ہیں, مطلب ان کے ہائی اسکول یا کم از کم ان کے برابر تو ہوں گے, اور اس سے بھی یہ اس کا مطلب تو یاسر ایک بڑی بنیادی بات ہے کہ اسکولوں میں ہم اپنے بچوں کی جو انتھوزیازم ہے یا ایکسائٹمنٹ ہے یا جو ان کی کیوریوسٹی ہے یا جو ان کا شوق ہے پڑھنے کا, اس کو ختم کرنے کی کوشش ہم ختم کر رہے ہیں, اس کو کوشش کر رہے ہیں. یہ تو مجھے نہیں پتا کہ ہم جان کے یہ کوشش کر رہے ہیں, لیکن اس اسٹڈی سے تو یہی لگتا ہے کہ اسکول جو ہے وہ اپنا ایک نیگیٹو رول پلے کر رہا ہے بچوں کے ساتھ, ایک ڈیمینشنگ ریٹرن کا رول پلے کر رہا ہے کہ آپ
جس چیزوں میں انویسٹ کر رہے ہیں، ہارڈ ویئر میں انویسٹ کر رہے ہیں، وہ ڈیلیور نہیں کر رہا وہ چیز جو آپ چاہتے ہیں، وہ جو کہ انتھیوزیازم ہے. اب تو خیر لوگ کو پتہ چل گیا کہ یہ غلطی اسکول ڈیزائنرز کی اسٹریٹجی پہ ہے، ایجوکیشنسٹ کے اندر یہ ویکنیس تھی. لیکن اگر آپ سوچیں تو آج سے 10-20 سال پہلے ویسٹرن ممالک میں بھی لوگ کھلم کھلا یہ بات کہتے تھے کہ جی یہ اتنے ہی لوگ ہوتے ہیں جو ہائر ایجوکیشن کے قابل ان کے دماغ ہوتے ہیں، باقی سب تو ان کی ان بلٹ لمیٹیشنز ہیں، ان سے ہوتا ہی نہیں ہے، پڑھا ہی نہیں جاتا. لیکن وہاں پہ ہی انسٹیٹیوشنز ایسی موجود ہیں جو یہ ایکسائٹمنٹ ڈیلیور کرتے ہیں، تو ان کی 100% اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ آگے جا کے اچھی یونیورسٹی اور یونیورسٹی لیول آف ایجوکیشن میں تک پہنچ جاتے ہیں اور انتھیوزیاسٹک رہتے ہیں. تو ناظرین، مائیکل فلن اس کا حل یہ بتاتا ہے، جس کو ہم اگلے ایپیسوڈ میں بھی ڈسکس کرتے رہیں گے. وہ ایک بات کہتا ہے کہ گیجٹس شوڈ گو ٹو اسکول اینڈ اسکولس شوڈ گو ٹو گیجٹس. اچھا، اب وہ یہ کہتا ہے کہ ٹورنٹو میں بھی اور کینیڈا کے باقی حصوں میں بھی پہلے موبائل فون بین کیے ہوئے تھے انہوں نے. اب انہوں نے اس بات کو احساس کرنا شروع کیا ہے کہ موبائل فونز کو بین کرنے کی بجائے اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہم ان کو ساتھ لے کے چلیں. تو وہ جو گیجٹس گو ٹو اسکول اور اسکولس گوز ٹو گیجٹ والی بات، مائیکل فلن یہ کہتے ہیں کہ ٹیکنالوجی بھی ایک بیسٹ کی طرح ہے، آپ اس سے جنگ نہیں کر سکتے، آپ اس کو اگنور بھی نہیں کر سکتے. اگر آپ اس سے جنگ کریں گے اور موبائل فونز کو بین کر دیں گے، کمپیوٹرز پہ آپ یوٹیوب پہ پابندی لگا دیں گے یا اور چیزیں کرنے کی کوشش کریں گے، تو اس سے بھی آپ کو کوئی فائدہ نہیں بلکہ آپ کو نقصان ہوگا. آپ اس کو اگنور بھی نہیں کر سکتے کہ آپ کے بچے کیا پڑھ رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں ٹی وی پہ، انٹرنیٹ کو کیسے استعمال کر رہے ہیں، کمپیوٹر کو کیسے استعمال کر رہے ہیں، موبائل فونز کو. کہتے ہیں واحد اس کا حل یہ ہے. اچھا، اس میں ایک اور بڑی مزیدار بات کرتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ ٹیکنالوجی کی ایک زندگی ہے. مطلب وہ زندگی کا مطلب یہ کہ وہ الائیو ہے، سم تھنگ الائیو. اس کو اگر آپ ٹیم کر لیں گے اپنے فائدے کے لیے، ایجوکیشن کے لیے، لرننگ کے لیے، تو پھر وہ آپ کو، اور باقی اور فیلڈ میں بھی، تو وہ پھر آپ کو فائدہ دے سکتی ہے. تو یہ ایک نیا اچھا یاسر، اب ہم دوبارہ اسی بات پہ آپ کے آئیں گے کہ ہم اس کورس میں جو آپ نے ڈسکس کیا کہ کیا کچھ کرنا چاہتے تھے، آپ کے خیال میں کوئی ویکنیسز اگر رہ گئی ہوں جس کو ہمارے ناظرین پورا کرنا چاہیں کچھ ایڈیشنل ریڈنگ کے حساب سے، یا کچھ اور آپ ایڈ کرنا چاہیں ٹیکنالوجی کے حوالے سے، پیڈاگوجی کے حوالے سے، تو پلیز. میرے خیال میں اگر ہم نے اس کورس میں جو باتیں کی ہیں اور جو کرائیٹیریا بتائے ہیں کہ اچھی افیکٹو ٹیچنگ کے اندر یہ چیزیں ہونا ضروری ہیں، تو اس حساب سے ہمارا انہی کو لے کے اگر ہمارے کورس کو واپس دیکھا جائے تو 2-3 چیزیں ہیں جو ویکنیسز جو مجھے نظر آتی ہیں. ایک تو یہ کہ ہمیں فیڈ بیک جو ہے، اب ڈیزائن ہی ایسا ہے کہ انسٹنٹ فیڈ بیک ہمیں اویلیبل نہیں ہے. تو اگر ہمیں جیسے جیسے ہم لیکچرز دے رہے ہوتے اسٹوڈنٹس سے فیڈ بیک بھی مل رہا ہوتا، تو پھر شاید ہمیں احساس ہوتا کہ اچھا یہ بات جو ہم کر رہے ہیں یہ سب نے سنی ہوئی ہے، ان کو پہلے سے پتا ہے، اور یہ بات جو ہے ان کے لیے نئی ہے، تو شاید اس کو زیادہ ڈیولپ کریں، زیادہ ٹائم اس پہ اسپینڈ کریں. تو یہ ایک ایلیمنٹ آف فیڈ بیک جو ہے یہ مجھے ایک ویکنیس لگی. دوسری مجھے یہ ویکنیس اس کے بارے میں لگی کہ جو ہماری پیڈاگوجی ہے، اگین وہ اسی کے بارے میں ہم بات کرتے رہے ہیں. ہماری پیڈاگوجی میں کچھ تو ہم نے کوشش کی کہ اوپن اینڈڈ ہو، کہ ہم کوئی یہ نہ بتا رہے ہوں کہ اچھا پہلے یہ پھر یہ پڑھو پھر یہ پڑھو، تو ایک مطلب رٹ میں ہم اسٹوڈنٹس کو نہ چلا رہے ہوں. کوشش تو ہم نے کی کہ اوپن اینڈڈ ہے، کہ ہم نے تھوڑی سی بات کی، اس بات کی، اور پھر اشارہ دے دیا کہ اگر آپ اس کے بارے میں اور پوچھنا چاہتے ہیں تو یہ کتاب آگے اس کے آگے دیکھ لیں. لیکن میرا خیال ہے کہ ہمیں کوسچنز ڈیولپ کرنا جو ہے، اس کورس میں ہم نے کافی حد تک کوسچنز خود ڈیولپ کی اور ان کے جواب دینے کی کوشش کی، جبکہ ہمیں ایک یہ فوکس بھی کرنا چاہیے تھا کہ ہم کوسچنز اسٹوڈنٹس کو ڈیولپ کرنے دیں. لیکن کیونکہ فیڈ بیک نہیں تھا، وہ کوسچن ہمیں واپس نہیں مل سکتے تھے، تو ہمیں ایک طرح سے اسٹوڈنٹس اور ٹیچر کا رول دونوں خود ہی ادا کرنے پڑے. تو ایک یہ بھی ویکنیس ہے جو کہ لنکڈ ہے فیڈ بیک، لیک آف فیڈ بیک کی ویکنیس، کہ ہمیں کوسچنز ڈیولپمنٹ جو ہے ہماری اتنی رچ نہیں تھی. اب مثلا اگر
ہم دونوں اپنے ایکسپیرینس سے چل رہے ہیں، لیکن ہم میں سے کسی نے مثلاً پرائمری اسکول نہیں پڑھایا ہوا. اگر ہمیں پرائمری اسکول کے ٹیچر جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی مجھے تو یہ سوال امپورٹنٹ لگتا ہے کہ بچے جو ہیں وہ چھوٹی عمر کے بچے جو ہیں وہ ان کی اٹینشن سپین بہت کم ہے اور وہ ادھر ادھر بھاگنا چلتے ہیں، تو اس کے بارے میں کچھ بتائیں کہ اٹینشن سپین کس طرح ہم پرابلم سالونگ کے تھرو پکڑ سکتے ہیں. وہ اچھا ہوتا، مزیدار ہوتا اور ویل ڈیولپڈ ہوتا. تو یہ موٹی موٹی مجھے یہ 2-3 چیزیں نظر آئیں. ناظرین دوبارہ سے میں اسی کتاب پہ آ رہا ہوں، اسٹریٹوسفیئر. اسٹریٹوسفیئر کا مطلب کیا ہوتا ہے یاسر؟ اسٹریٹوسفیئر تو ایک میرے خیال میں 50 میل سطح سمندر سے اوپر جائیں تو وہ وہاں تک ایٹماسفیئر ہوتی ہے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ اس کا مطلب کیا ہے کہ اسٹریٹوسفیئر کتاب کا نام ہے، اور آگے ہے کہ انٹیگریٹنگ ٹیکنالوجی، پیڈاگوجی اینڈ چینج نالج. میرا خیال ہے کہ وہ تو یہ بات کر رہے ہیں کہ اب ہم آج سے پہلے تک ہم یہ لو لیول فلائنگ کر رہے تھے، اور اب ٹیکنالوجی اور پیڈاگوجی ڈیولپ ہوتی جا رہی ہے جس طرح، تو ہم وی کین ایم ہائر. تو اسٹینڈرڈ کلاس روم میں ہمارا گول یہ ہوتا تھا کہ بھائی یہ بنیادی بیسک چیزیں جو ہیں موٹی موٹی وہ تو ہم سکھائیں. جو انوویٹرز ہیں، جو تھنکرز ہیں، جو کریٹرز ہیں، انوینٹرز ہیں، وہ تو قدرتی طور پہ جو ہوگا سو ہوگا. ہمارا اس میں ہمارے پاس ایبلٹی نہیں ہے کہ ہم ان کو بائی ڈیزائن کریٹ کریں. لیکن یہ اب سجیسٹ کر رہے ہیں کہ اب ہمارے پاس ہمارا ایجوکیشن کا گول یہ ہونا چاہیے، وی شوڈ بی ریچنگ ہائر in education. Our aims and objectives and goals can be much more ambitious. چینج نالج کا کیا مطلب؟ چینج نالج دیکھیں، وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک ٹریڈیشنل آئیڈیا ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ایک تختی ہے اور استاد کا کام ہے اس میں لکھ دینا کچھ، اور وہ وہاں پہ اس طرح لکھنا کہ مٹے نہ پھر. چینج نالج جو ہے وہ ایک بہت اٹس اے ویری ڈفرنٹ ویو آف واٹ لرننگ از اباؤٹ. اور اس میں آپ کوئی چیز سکھاتے ہیں اس مقصد کے لیے نہیں کہ وہ چیز صرف سیکھ جائے بچہ، بلکہ اس مقصد کے لیے سکھاتے ہیں کہ وہ سیکھنا سیکھ جائے. دے شوڈ بی انڈیپینڈنٹ کریٹرز آف نالج، تو وہ ٹرانسفارم کر سکیں. تو ان میں یہ کانفیڈنس ہو، ایموشنل میچورٹی ہو، اتنی ڈٹائی ہو کہ وہ آپ کو جب آپ ہم آپ کو پتا ہے ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ تھوڑی دیر بہت جلدی تنگ آ جاتے ہیں کہ اچھا اب سب جواب بتا دینا، ہم تنگ آ گئے، ہمیں کنفیوز ہو رہے ہیں، ہم کنفیوژن سے ڈرتے ہیں، لیک آف کلیئرٹی سے ڈرتے ہیں، ان ایکسپلورڈ ٹیریٹری سے ڈرتے ہیں وہ. اور یہ عادتیں جو ہیں انفارچونیٹلی ہمارے ہی کلاس رومز میں ڈلی ہیں. تو یہ چینج نالج ہے کہ اس سے اپوزٹ ہو اسٹوڈنٹ شوڈ سیک آؤٹ کہ اچھا یہ بالکل اوپن ایریا ہے، یہاں پہ کسی نے کوئی کام نہیں کیا ہوا، یہاں پہ کوئی کام کرنا چاہیے. یا یہ ایک بڑی چیز ہے جو کہ بڑی لوگ اس کو بہت پسند کرتے ہیں، بہت پرانی یہ چیز ہے، اس کو میں ٹوٹلی ٹرانسفارم کر دوں، ایک نئی چیز بنے جو نئے دور کے لیے اتنی ہی پاپولر جتنی یہ پرانی چیز اپنے دور کے لیے تھی. تو یہ انوویشن، چینج نالج جو ہے ان چیزوں کا نام ہے. یہ ان میں کچھ سائیکولوجیکل کوالٹیز بھی ہیں جو کلاس روم میں انکلکیٹ ہوتی ہیں، اور ایک ایٹیٹیوڈ اور ٹورڈز لرننگ اینڈ ٹیچنگ بھی ہے جو بہت سینٹرل ہے اس کے اندر. تو ناظرین یہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس سلائیڈ کے اوپر کہ 3 گول دائرے ہیں اس کتاب میں سے میں لے رہا ہوں دوبارہ سے، جس میں ایک دائرے میں ٹیکنالوجی لکھا ہوا ہے، ایک میں پیڈاگوجی لکھا ہوا ہے، اور ٹیکنالوجی اور پیڈاگوجی کے یہ جو 2 دائرے ہیں یہ انٹرسیکٹ کر رہے ہیں آپس میں. اس کا مطلب یہ کہ ٹیکنالوجی اور پیڈاگوجی میں کچھ کامن چیزیں آ جاتی ہیں کہ یہ والی پیڈاگوجی اور یہ والی ٹیکنالوجی جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ چلتے ہیں، یا یہ والی ٹیکنالوجی یا یہ والی پیڈاگوجی آج کل کی ٹیکنالوجی میں اس طرح سے فٹ ہوتی. اس کے بعد ایک تیسرا دائرہ بھی ہے جس میں چینج نالج لکھا ہوا ہے، اور وہ ان دونوں دائروں کو انٹرسیکٹ کر رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹیکنالوجی، دی رائٹ پیڈاگوجی وچ از پرووائڈنگ اس ان ایٹماسفیئر جہاں پہ نالج کو چینج کیا جا سکے، جہاں پہ نالج کو کنسٹرکٹ کیا جا سکے. آپ کچھ کہیں گے اس کے بارے میں؟ میرا خیال ہے کہ ہم نے اگر وہ اگزامپل کی طرف جائیں جو ہم نے ایک یہاں اس کورس میں بتایا تھا کہ ایک طرح کی ای ٹیکسٹ بک، الیکٹرانک ٹیکسٹ بک وہ ہوتی ہے جس میں آپ نے جو بہت سی آپ کو مل جاتی ہیں آن لائن،
کہ بیسکلی ایک جو پرنٹڈ ٹیکسٹ بک تھی اس کو انہوں نے کمپیوٹر فائل میں PDF فائل بنا دی، اور کہیں کہیں انہوں نے کہیں اینیمیشن ڈال دی، یہ کر دیا وہ کر دیا. تو یہ ایک ٹیکنالوجی یا پیڈاگوجی اوور لیپ نہیں کی ہے. ٹیکنیکلی تو وہ ٹرانسفر ہو گئے لیکن ایکچولی اوور لیپنگ نہیں ہوئی. پھر ہم نے ایک ایگزامپل یہاں پہ اس کورس میں بتایا تھا جو کہ کومل کی کہانی. ایک چیپٹر ہم نے میتھمیٹکس کے بارے میں کہا تھا. اس کے اندر ہم نے پیڈاگوجی کی اپروچ یہ تھی کہ ایک پوری اسٹوری کے تھرو ہوگا، ہم نمبرز اور یہ ایکویشنز وغیرہ کے تھرو نہیں جائیں گے. اور اس کے اندر ٹیکنالوجیکل ایلیمنٹ یہ تھے کہ امیڈیٹ فیڈ بیک تھی، اور وہ فیڈ بیک جو تھے وہ آپ کو ٹیچنگ کی برانچز میں لے جاتی تھی. اگر آپ کو یہ نہیں آتا تو آپ یہ نہ پڑھیں، آپ پہلے وہ پڑھیں. تو وہ آپ کی اسیسمنٹ بھی ہو رہی تھی اور اسیسمنٹ سے آپ گروپنگ بھی کر رہے تھے. تو یہ ایک پیڈاگوجی اور ٹیکنالوجی کا جینوئن اوور لیپ تھا کہ جہاں ایک دونوں کو وہ ضرورت ہے. وہ پیڈاگوجی جو آپ چاہ رہے ہیں وہ اس ٹیکنالوجی کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی، اور یہ جو ٹیکنالوجی آپ استعمال کر رہے ہیں اس کو آپ کسی چیز کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اس پیڈاگوجی کے ساتھ آپ اس وقت لنک کر رہے ہیں. کومل کی کہانی کے بارے میں بھی سوچیں اگر ہم، تو ایک طرح سے ہم نے اس کے بارے میں چینج نالج ڈیلیبریٹلی نہیں ڈالی تھی، آ تو گئی تھی اس کے اندر، کیونکہ ہمارا فوکس یہ تھا پورا کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ میتھمیٹکس کو کنسپچولی سمجھیں، اس کو اپلائی کرنا، اس کو جب انہیں گراف دکھائیں تو وہ اس کو اپنے اسٹوری کے ساتھ لنک کر سکیں، اسٹوری دکھائیں تو وہ گراف کے ساتھ لنک کر سکیں، دونوں چیزوں کو وہ ایک ایکویژن کے ساتھ لنک کر سکیں. تو یہ کریٹو چینج نالج ایسپیکٹ ہم نے پیڈاگوجی کے تھرو ڈالا تھا، لیکن ہم نے باقاعدہ فوکس اس پہ نہیں کیا تھا. لیکن اگر وہ تینوں ایلیمنٹ ہوتے تو وہ ایک ایگزامپل ہوتی کہ اس کا ان تین چیزوں کا مطلب کیا ہے. چینج نالج بھی فرض کریں اگر ہم کومل کی کہانی میں ڈالنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کے خیال میں ہمیں بنیادی طور پہ کیا تبدیلی کرنی پڑتی؟ چینج نالج میں دو تین چیزیں آتی ہیں. ایک تو ابیلٹی ٹو اپلائی ٹو دا ریئل ورلڈ آتی ہے، اور ابیلٹی ٹو چینج آتی ہے. ان میں سے ایک کی مثال لے لیں، ابیلٹی ٹو اپلائی ٹو دا ریئل ورلڈ. اگر ہم اس کے اندر ابیلٹی ٹو اپلائی اس میں ایک بہت سے طریقوں سے کرتے ہیں لوگ. ایک طریقہ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بائی میٹافر اور سملی. تو آپ اس کو ایکسٹینڈ کرتے ہیں جو آپ کو پہلے سے آتا ہے. اگر ہم ایک اور سٹوری لیتے جس کے اندر میتھمیٹکلی ایکویژن وائز تو وہی چیزیں بن رہی ہیں جو کومل کی کہانی میں ہیں، لیکن اس کی شکل بہت مختلف ہے. مثلا ہم لے لیتے ایک مثال کے طور پہ ایک بینک اکاؤنٹ ہے اور اس میں ڈپازٹ ہوا ہوا ہے اور اس میں انٹرسٹ ہو رہا ہے یا اس کے اندر اسٹڈی ڈکریز ہو رہی ہے. تو اس کی ایکویشن وہی ہے جو کومل کی ہے، ڈسٹینس اور ٹائم والی. اور اسٹوڈنٹ سے یہ کہتے کہ اچھا یہ کانسیپٹ آپ نے کومل کی کہانی میں آئیڈینٹیفائی کیا تھا، اس نئی کہانی میں اس کا ایکویولنٹ کانسیپٹ ڈھونڈیں. تو وہ پھر ایک ایلیمنٹ ہوتا آف اپلائنگ لرننگ ٹرانسفارمنگ نالج. جی اچھا، اس میں آپ نے یہ بھی ساتھ کہا کہ ٹیچرز کا رول تبدیل ہو جاتا ہے، اور مائیکل فلن نے بھی یہ بات بارہا کہنے کی کوشش کی ہے کہ یہ جو اسٹریٹوسفیئر ہے جس میں ہم ایٹماسفیئر سے اوپر نکل جاتے ہیں، وہاں ٹیچر کا رول وہ کہتا ہے کہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ فلپ ہو جاتا ہے. یہ ایک بڑی ایکسٹریم پوزیشن ہے کہ جو انسٹرکٹر ہے وہ ایک طرح کا اسٹوڈنٹ کا رول بھی بعض دفعہ اس کو مل جاتا ہے، اور جو اسٹوڈنٹس ہیں، جو لرنرز ہیں، وہ ایک طرح سے انسٹرکٹر کا رول بھی کسی وقت اختیار کر لیتے ہیں کہ وہ نالج کو کنسٹرکٹ کر رہے ہوں گے یا اس کو چینج کر رہے ہوں گے. تو مطلب یہ ہوگا کہ ہمارے پاس سینئر اسکالر ہوگا، انسٹرکٹر ہوگا، جونیئر اسکالرز ہم کہہ دیں وہ لرنرز ہوں گے، اور وہ مل کے کچھ چیزیں بنانے کی کوشش کر رہے ہوں گے، کچھ چیزیں ڈسکور کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے، نالج کو چینج کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے، نالج میں اضافہ کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے. تو یہاں پر جو انسٹرکٹر کا رول ہے وہ پھر ایک طرح کا کیا کہنا چاہیے کہ وہ کیا بیسیکلی کہیں گے اس کو کہ وہ فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے، بیسیکلی وہ نالج کوچ ہے. نالج ٹیم جو ہے وہ نالج خود ہی ڈسکور کر رہی ہے، اس کی طرف جا رہی ہے، اور نالج کوچ جو ہے وہ ان کو ہائر لیول مطلب کوچنگ کر رہا ہے کہ اچھا یہ ٹرائی کر کے دیکھیں، اب یہ ٹرائی کر کے دیکھیں. اس سے پہلے ایک تو یہ بات ہے، لیکن میں ایک
ایک اور طرح سے اس بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں. یہ جو کتاب ہے اور یہ جو جنہوں نے لکھی ہے وہ کینیڈا کی اکانومی میں کے لیے اپنا ایجوکیشنل سسٹم بنا رہے ہیں جو کہ ایک ڈیولپڈ اکانومی ہے, اور کچھ حد تک ان کا بھی ایجوکیشنل سسٹم جو ہے وہ پری ڈیولپڈ اکانومی کے لیے لوگ پروڈیوس کر رہے ہیں. اب وہ ٹرانسفارم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اب ہم یہاں پہ نہیں اڑ رہے, ہم اس سے اوپرلی سطح پہ اڑ رہے ہیں اور اس کے لیے ٹرانسفارم کرنا چاہتے ہیں ہم اپنے آپ کو. تو ہم نے اس کورس میں یہ بھی دیکھا کہ نالج کی ایجوکیشن پالیسی کے بارے میں اگر آپ سوچنا چاہیں تو آپ کو کس طرح سوچنا چاہیے. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ انوویشن, کریٹیوٹی ہر سیکٹر کو, ہر اکنامک اسٹیٹ کو چاہیے, تو ہمیں بھی چاہیے. لیکن ہم کریکولم ڈیزائن کرتے وقت اور پیڈاگوجی اور ٹیکنالوجی ڈیزائن کرتے وقت ہمیں اپنی کنڈیشنز دیکھ کے یہ ساری چیزیں ڈیزائن کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. مثلا آپ نے اپنے اگزامپل وہ دیا تھا کہ جو بچے اسکول نہیں جا سکتے, وہ کچے میں رہتے ہیں یا وہ فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں. ہماری اکنامک سچویشن یہ ہے کہ کئی دفعہ بچوں کو کنٹریبیوٹ کرنا پڑتا ہے اور اس لیے ان کے پاس وقت نہیں ہوتا, وہ اکنامک ممبرز ہیں فیملی کے, ان کے پاس وقت نہیں ہوتا کہ وہ ریگولر ٹائم میں ان انٹرپٹیڈ 5 گھنٹے اسکول جا سکیں. تو یہ ہماری سچویشن ہے. تو ہم بھی اس سچویشن کو دیکھتے ہوئے ایک کریکولم اور ایک ٹیکنالوجی ڈیزائن کر سکتے ہیں. جس طرح وہ اسٹریٹسفیئر کے لیے ٹیکنالوجی ڈیزائن کر رہے ہیں, ہمارا شاید ابھی اتنا ٹیک آف نہیں ہوا تو ہماری پرابلمس فرق ہیں, لیکن یہ بالکل صحیح ہے کہ ہمیں اپنی پرابلمس کو دیکھنے کے بعد کریکولم ڈیزائن کرنا چاہیے. اور یہ بھی اس کورس کا حصہ تھا کہ کس طرح کٹ اینڈ پیسٹ کیے بغیر کہ وہاں سے چیز بغیر سوچے سمجھے اٹھا کے یہاں لگا دیں, وہ کیے بغیر اپنی سچویشن کو دیکھیں, اس کی ریکوائرمنٹس کو دیکھیں اور اس کے لیے پیڈاگوجی, ٹیکنالوجی ڈیزائن کر کے سولوشن پریزنٹ کریں. تو یہ بھی ایک ایلیمنٹ تھا اس کورس کا. تو یہ مائیکل فلن جو جیسے آپ نے کہا, تو یہ بھی یہی کہتا ہے کہ رول ٹیچر کا رول اسٹوڈنٹ انگیجمنٹ, انسٹرکشنل پریسیژن, ٹیچرز آر نیڈیڈ بٹ اٹ از اے نیو رول دیٹ از ریکوائرڈ دا ٹیچرز ایز چینج ایجنٹ. اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ ریکگنائزنگ, ٹیچر کا رول ہے کہ وہ ریکگنائزنگ, انکریجنگ, فیسیلیٹیٹنگ اینڈ اسٹریچنگ. یاسین, ہم یہ بھی ساتھ بات کرنا چاہ رہے تھے اور کر رہے تھے بیچ میں کہ جو کومل کی کہانی تھی اس میں کسی حد تک ہم نے یہ بھی کرنے کی کوشش کی تھی, اس میں اس کے 2 یا 3 ورژن ہم نے بنائے تھے کہ اگر 80% ٹیچر ہو تو پھر کومل کی کہانی زیادہ تر ٹیچر کے کنٹرول میں ہوگی اور ٹیچر یہ دیکھ رہا ہوگا کہ کس طریقے سے وہ کلاس روم کا جو ڈرامہ ہے اس کو اسٹیئر کرنے کی کوشش کرے. اگر 50% ٹیچر ہوگا تو کومل کی کہانی کمپیوٹر میں چل رہی ہوگی اور وہ زیادہ ڈومینیٹنگ ہوگی. اگر 10% ٹیچر ہوگا, اس کا مطلب یہ کہ ہم صرف ایک انٹرانیٹ بنانے کی کوشش کر رہے تھے اور پھر کومل کی کہانی ٹیک اوور کر لیتی تھی. تو اب یہ جو کومل کی کہانی تھی اس میں بیسیکلی ایک پرسنل ایکسپیرینس تھا. یعنی ایک بچہ جب اس میں انڈلج ہوتا ہے, جب وہ پڑھنا شروع کرتا ہے, اس کو کچھ ایکٹیویٹیز دی جاتی ہیں, اسے کچھ بات بتائی جاتی ہے, پھر کچھ ایکٹیویٹیز دی جاتی ہیں. کومل کی کہانی یہ جج کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ اس کا لیول کہاں پر ہے. اگر وہ لیول بہت نیچے ہوتا ہے تو اسے ایک ٹیوٹوریل میں لے کے چلی جاتی ہے اور اس کے بعد کہتی ہے اس ٹیوٹوریل کے بعد دوبارہ سے تم چیک کرو کہ کیا تم اس لیول پہ آ گئے ہو. اگر اس کا لیول ایڈیکویٹ ہوتا ہے کہ وہ اس کو کر سکے تو پھر وہ یہ چیک کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ کیا یہ کوئی ایکسپرٹ تو نہیں ہے. اگر وہ بیچ میں ہے تو پھر وہ اس کو کیٹر کرنے کی کوشش کرتی ہے. تو وہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ انٹیلیجنٹ ہے, اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیتی ہے لوگوں کی انٹیلیجنس کے, لرننگ سٹائلز کے حوالے سے. یہ تو ایک پرسنل ایکسپیرینس ہوگی. جو مائیکل فلن بات کر رہا ہے اور وہ ہم نے بھی پہلے بھی اس کا ذکر کیا, جو بڑی اہم بات ہے وہ یہ کہ بچے جب سیکھنا شروع کرتے ہیں, انفیکٹ وہ کہتا ہے کہ اسٹیٹوسفیئر کے اندر خاص طور پہ بیسٹ آف آل اسٹوڈینٹس لرن کولیبریٹیولی, consolidating connections with others locally and afar, citizenship, human solidarity, collective problem solving and sustainability are thereby served. تو یہاں پر اگر ہم یہ چیز لے کے آنا چاہتے ہیں تو پھر ایک اسٹرانگ ٹیچنگ پریزنس کی ہمیں ضرورت پڑ جاتی ہے. تو وہ جس چیز کو ہم
جس چیز کا ہم مداوع کرنا چاہ رہے تھے کہ ہم ڈپینڈنگ اپون کہ کچے کے علاقے میں کوئی ٹیچر کتنا پاورفل ہے کہ نہیں، وہاں پر پھر ہم کو ایک اسٹرانگ ٹیچر کی پریزنس کی ضرورت پڑ جاتی ہے. یہاں پر ٹیکنالوجی ہمیں کس حد تک ہیلپ کر سکتی ہے؟ پہلے تو کلیریفائی کریں نا کہ ہم یہ جو پرابلم ہے یہ کیا ہے. پرابلم یہ ہے جو کہ وہ سجیسٹ کر رہے ہیں کہ کلاس روم میں آپ یا ٹیچنگ انوائرمنٹ میں آپ صرف ایک سبجیکٹ نہیں پڑھا رہے، آپ یہ بھی پڑھا رہے ہیں کہ آپ ریئل لائف میں اس سبجیکٹ کو لے کے کس طرح چلیں گے. اور ریئل لائف میں جو بھی آپ ڈسپلن آپ کا ہو، آپ کو ایک گروپ کے اندر کام کرنا پڑتا ہے اور پرابلمس پوری گروپ کے لیے آتی ہیں، پورا گروپ مل کے ان کو سالو کرتا ہے. گروپ کے اندر بہت سی چیزیں آتی ہیں. پرابلم کو ڈیوائڈ کرنے کا ایک ٹاسک ہوتی ہے، گروپ کو کوآرڈینیٹ کرنے کی ٹاسک ہوتی ہے، گروپ کو انرجائز موٹیویٹ کرنے کی چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ سب سافٹ سکلز ہیں جن کے بغیر آپ کی نالج سکلز دنیا میں ایکچولی ایکٹیویٹ نہیں ہوتی. تو وہ یہ سجیسٹ کر رہے ہیں کہ کلاس روم جو ہے وہ ایز اے گول بائی فوکس یہ سافٹ سکلز بھی ڈیولپ کریں. تو اب ہم اپنی اسپیشل سچویشن پہ آتے ہیں، یہاں پہ جہاں پہ ٹیچرز شاید ویک ہوں. یہ ایک جینوئن پرابلم ہے کہ یہ سافٹ سکلز جو ہیں ان کو کس طرح وداؤٹ اے اسٹرانگ کوچ بینگ پریزنٹ کس طرح ڈیولپ کیا جا سکتا ہے. لیکن ایک دو آئیڈیاز ہیں میرے اس کے بارے میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. اس کو کوئی جواب نہیں ہے، میں آئیڈیاز شیئر کر رہا ہوں. دیکھیں، اگر کام کوچنگ ہے تو اس کے لیے ٹیچر کا اس سبجیکٹ میں ایکسپرٹ ہونا ضروری نہیں ہے. ٹیچر کین بی اے گڈ نالج کوچ، لرننگ اینڈ ٹرانسفارمیشن کوچ وداؤٹ ڈومین نالج. آپ بہت سے اداروں کو دیکھ لیں، وہاں پہ جو سوشل لیڈرز ہوتے ہیں عام طور سے وہ ضروری نہیں ہے، بلکہ میرا تو خیال ہے بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایکسپرٹ بھی ہوتے ہیں. عام طور سے سوشل لیڈر الگ ہوتا ہے اور ایکسپرٹ الگ ہوتا ہے. تو یہ ممکن ہے کہ ہم ایک نیا قسم کا کلاس روم ڈیولپ کریں جہاں پہ اگر ہمارے پاس ٹیچرز کم ہیں تو ہمارے پاس سوشل لیڈرشپ کم نہیں ہے. سوشل لیڈر تو ہر جگہ مل جاتے ہیں. آپ کسی بھی قصبے میں چلے جائیں، چاہے وہ وہاں پہ پکا اسکول بھی نہیں ہے، لیکن ایک شخص ہوتا ہے جو کہہ رہا ہے، جو عام طور سے آپ کو کہتا ہے کہ میں پڑھانا چاہتا ہوں ہمارے علاقے کے لوگ. وہ شخص اگر وہاں پہ موجود ہو جس کو وہ پڑھا خود نہیں سکتا کیونکہ اس کے پاس وہ ایریا نالج نہیں ہے. اگر ایریا نالج ہم پائے ٹیکنالوجی ڈیلیور کر لیں، کلاس روم کی کوگنیٹو پریزنس، ٹیچنگ پریزنس ہم ٹیکنالوجیکلی ڈیلیور کریں، اور سوشل پریزنس جو ہے وہ نان ایکسپرٹ ہو جو وہاں پہ ہو موجود، تو اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے. اور اس طرح میرے خیال میں اپرچونٹیز ہمارے پاس کافی زیادہ ہیں. ناظرین، یہ جو ڈسکشن ہے کہ ایک تو ہمارا پرسنل ریفلیکشن ہے، کومل کی کہانی ایک بچہ بیٹھ کے پڑھ رہا ہے. دوسرا جو رول ہے وہ یہ کہ وہ اپنے ساتھ والے بچوں کے ساتھ کس طرح کولیبریٹ کر رہا ہے، یا جو اس کی ٹیچنگ پریزنس وہاں پہ ہے وہ کس طرح کولیبریٹ کروا رہے ہیں اس کو. ہمیں ریسنٹلی مجھ سے ریکویسٹ کی گئی کہ آپ ایک کورس نبل میں پڑھا دیں، میاں والی میں. اس کا کچھ حصہ ہم ڈسٹینس لرننگ کے حوالے سے پڑھانا چاہیں گے. تو پھر ہم مزید آپ سے یہ شیئر کریں گے کہ کس طریقے سے جو ماڈل ہم بنا رہے ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ بیسٹ ماڈل نہ ہو، اس میں ایکسپیریمنٹیشن کرنے کی بہت ضرورت ہے. لیکن ہم آپ سے یہ شیئر کریں گے اگلے ایپیسوڈ کے اندر کہ اس میں جو پرسنل ایکسپیرینس ہے، جو کومل کی کہانی والا حصہ ہے، وہ ہم کہاں تک رکھنا چاہیں گے. ٹیچر اگر کولیبریٹ کروا رہا ہے ڈسٹینس کے اوپر جا کے، تو وہ کس طرح سے کولیبریٹ کروا رہا ہے، ٹیچر کا رول کتنا ہے، کتنا امپورٹنٹ ہے، یہ سوچتے ہوئے کہ ایک ایسا رول بنایا جائے جو بعد میں جس کو ڈپلیکیٹ کیا جا سکے، جس کو اسکیل اپ کیا جا سکے. تو یہی ہمارے چیلنجز ہیں جن کو ہمیں ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھنا ہے. اور اس کے بعد ہم سوچ رہے ہیں کہ اگر یہ ایکسپیریمنٹ ہمارا کامیاب ہو سکتا ہے اور ہوگا انشاءاللہ، تو پھر ہم کس طریقے سے ایک کیلکولس 1 کا کورس نسٹ کی بہاف پہ ہم آفر کر دیں، جس میں سارے پاکستان کے بچے شریک ہوں. کوئی بھی کسی وقت بھی آئے وہ اس کورس میں مفت بیٹھ سکتا ہو اور یہ دیکھ سکتا ہو کہ اس کی نالج
کا کیا اس میں لوپ ہولز ہیں، کیا شارٹ کمنگس ہیں. مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو فیل یا پاس کریں، مقصد یہ ہے کہ ان کو یہ معلوم ہو جائے کہ ان کی شارٹ کمنگ کہاں پہ ہیں. اگر کوئی بچہ سرٹیفکیٹ لینا چاہتا ہے تو وہ بے شک سرٹیفکیٹ بھی لے لے. جب تک کے لیے ناظرین ہمیں اجازت دیجیے گا. یاسر ہاشمی کو اجازت دیں، مجھے اجازت دیں. خدا حافظ.